اعلان کی وَإِنِ اتَّبَعْتَ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ لَيُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ زمین کے اکثر لوگ کو فالو کریں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کہہ رہا ہے توجہ میری طرف دیں، اگر ہم اکثر لوگ، اگر اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اکثر لوگوں کے پیچھے جائیں گے کہ اکثر لوگ جیسے ہیں میں بھی ویسا رہوں گا، اکثر لوگ جیسے سمجھیں ہیں میں بھی ویسا سمجھوں گا، لَيُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے سے آپ کو گمراہ کر دیں گے۔ کیا بات معلوم ہو رہی ہے؟ اکثریت میجورٹی دلیل نہیں ہے، اور نہ ہی ہم اللہ کی کتاب قرآن مجید جو مصدر اول ہے، مرجع اول ہے اسلام کا، اور مصدر ثانی تفسیر قرآن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث صحیحہ، اس کو اگر میجورٹی سے سمجھیں گے تو گمراہ ہوں گے۔ یہ وہ نہیں ہے جس کا حکم ہم کو قرآن و حدیث میں دیا گیا ہے۔ تیسری ایک بات جو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ چلو ایسے کرتے ہیں، اللہ کی کتاب کو سمجھنے کے لیے، نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو سمجھنے کے لیے ہم ایک شخص کو متعین کر لیتے ہیں، ہم سب مل کر ایک شخص کو متعین کر لیں گے، اور دوسرے خطے میں رہنے والے دوسرے شخص کو متعین کر لیں، تیسرے خطے میں تیسرے علاقے میں، ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ، دنیا کے 4 علاقوں میں 4 سمتوں میں 4 قسم کے بڑے بڑے لوگوں کو ہم متعین کر لیں کہ بھائی یہ جناب جیسے مجھے قرآن سمجھائیں گے، یہ عالم صاحب، یہ امام صاحب، یہ علامہ صاحب جیسے مجھے حدیث سے سمجھائیں گے میں ویسے سمجھوں گا، تب بھی گمراہی ہوگی، قرآن اور حدیث میں جواب ہے اس کا۔ اللہ نے ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا کہ جاؤ جیسے چاہے اللہ کی کتاب کو سمجھو، جیسے چاہے دلیلیں لو اللہ کی کتاب سے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثوں سے جیسے چاہے دلیلیں لو، اور منہج جو چاہے اپنا لو، نہ، ہرگز نہیں، بلکہ قرآن کی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اس بات کا ہم کو پابند کیا ہے کہ ہم اللہ کی کتاب کو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طریقے پر سمجھے، ان کے فہم پر سمجھے، اور کتاب و سنت پر عمل کرنے کے لیے ان کا منہج، ان کا راستہ اپنائیں۔ آئیے میں آپ کو دلیلیں دوں، توجہ سنیں، توجہ سے سماعت فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، پہلی آیت، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ بڑی زبردست آیت ہے، توجہ چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اگر لوگ ویسے ایمان لائیں گے، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جیسے تم ایمان لائے ہو صحابہ اکرام، تو وہ لوگ ہدایت پر ہوں گے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر ایسا نہیں کریں گے یہ لوگ، صحابہ کے طریقے سے ایمان نہیں لائیں گے بلکہ کوئی اور راستہ اختیار کریں گے، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو وہ ٹولیوں میں بچ جائیں گے، اختلافات ہو جائیں گے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ ان کے لیے کافی ہے، اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ آیت پر غور کریں تو معلوم ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 منہج اور 2 نتیجے بیان کیے ہیں، 2 منہج، 2 فہم، 2 راستے اور دونوں کے نتیجے، ایک صحابہ کا فہم، ایک صحابہ کا منہج اور اس کا راستہ، اس کا نتیجہ ہدایت۔ ایک پہلا صحابہ کا راستہ، منہج صحابہ، فہم سلف، سلف سے مراد صحابہ ہے رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور ان کے بعد آنا، تو جس نے اپنا منہج صحابہ کے جیسے رکھا، فہم صحابہ کی طرح، قرآن و حدیث کو ویسے سمجھتا ہے بلکہ اور آسان اردو الفاظ میں قرآن کی آیتوں سے دلیلیں ویسے لیتا ہے، تفسیر وہ لیتا ہے آیتوں کی جو صحابہ نے لی، احادیث کا مفہوم وہ لیتا ہے جو اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے لیا ہے، تو اس کے لیے ہدایت ہے۔ کیا زبردست آیت ہے، ٹو دا پوائنٹ جو موضوع ہے۔ دیکھیے، ایک راستہ، نتیجہ، راستہ صحابہ کا، میں دوبارہ اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ بات ذہن میں بیٹھ جائے، صحابہ کا راستہ، نتیجہ ہدایت۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اگر راستہ صحابہ کا چھوڑا جائے گا، فہم ان کا ترک کر دیا جائے گا، منہج چھوڑا جائے گا، نتیجہ ٹولیاں، اختلافات، الگ الگ۔ فَإِنَّمَا هُمْ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اگر چھوڑیں گے، اعراض کریں گے فہم السلف سے، صحابہ کے مثل ایمان نہیں لائیں گے، ان کا منہج اختیار نہیں کریں گے، تو ایسی صورت میں پھر فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، ٹولیوں میں، جماعتوں میں الگ الگ بٹ جائیں گے، اور اللہ ان کے لیے کافی ہے۔ آیت سے صاف پتہ چلا
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کے لیے اس بات کو بیان کیا ہے کہ ہم صحابہ کے مثل، صحابہ کے طریقے سے ایمان لائیں، چاہے عقیدے سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہو یا اعمال، پورے دین پر ویسے عمل کرے، کتاب و سنت پر، مرجعین مصدرین پر، اور مصدرین کو ویسے سمجھے، کتاب و سنت کو ویسے سمجھے جیسے صحابہ اکرام کی جماعت نے سمجھا ہے۔ دوسری آیت اس موضوع پر دلیل، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، ایک وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، دو نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میرے محترم سامعین، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا، ہدایت کا راستہ کلیئر ہونے کے بعد، بات معلوم ہونے کے بعد، اس کو توجہ سے سنیں، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، تبین واضح ہو گئی اس پر کہ یہ رسول کا راستہ ہے، نبی علیہ السلام کا یہ طریقہ ہے، اس پر واضح ہو گئی، تبینہ کہا اللہ نے، اور واضح کروانا پڑتا ہے، واضح کروانا پڑتا ہے۔ وہ سمجھ رہا ہے کہ وہ راستے پر ہے، وہ سمجھ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر وہ عمل کر رہا ہے، اس کو سمجھانا ہوگا، اس کو مسجد سے نکالنا نہیں ہے، اور اس کو اتنا گھورنا نہیں ہے کہ دوبارہ آنے کی ہمت نہ کرے مسجد میں، اس کو بتانا ہے کہ یہ جو طریقہ آپ اپنائے ہوئے میرے بھائی، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، یہ جو تم عبادت کر رہے ہو یہ نبی علیہ السلام کی عبادت نہیں ہے، اس پر واضح کریں، اس کو واضح ہو۔ اللہ فرماتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، ہدایت کا راستہ واضح ہو گیا، اس کے بعد انسان مسلمان اگر رسول کی مخالفت کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مخالفت، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، آگے اللہ فرماتا ہے اور مومنوں کے راستے کو چھوڑتا ہے۔ کون ہے مومنین سے یہاں مراد؟ صحابہ، جیسا کہ تفسیر ابن کثیر میں حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے اس بات کو، اور واضح ہے آیت، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، سبیل المؤمنین، سبیل راستہ، منہج، صحابہ کا منہج چھوڑتا ہے، رسول کی مخالفت کرتا ہے، ایک، نمبر دو صحابہ کا منہج چھوڑتا ہے، تو ظاہر بات ہے جس نے صحابہ کا منہج چھوڑا، جس نے صحابہ کا راستہ چھوڑا کتاب و سنت کو سمجھنے کے لیے، تو کیا وہ کوئی دوسرا راستہ نہیں اپنائے گا؟ اپنائے گا نا، اپنائے گا۔ اللہ کیا کہتا ہے آگے؟ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، وہ جس راستے پر جا رہا ہے، صحابہ کا راستہ چھوڑ کر جس کا حکم دیا گیا ہے، تو ہم، اللہ کہتا ہے اسی راستے پر لگا دیں گے اس کو۔ اللہ اکبر، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، جو منہج اس نے اختیار کیا ہے، جو فہم اس نے لیا ہے کتاب و سنت کو سمجھنے کے لیے، ہم اسی پر اس کو لگا دیں گے۔ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور آخر میں جہنم میں اس کو داخل کر دیں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ معلوم ہوا اس آیت کریمہ سے منہج کو چھوڑنا، صحابہ کے طریقے کو چھوڑنا، کتاب و سنت کو سمجھنے کے لیے، مثالیں آگے آ رہی ہیں تاکہ بات اور اچھی طریقے سے سمجھ میں آ رہی ہیں مثالیں۔ اگر کوئی نبی علیہ السلام کے اصحاب کرام جن کو نبی علیہ السلام نے تیار کیا اور جن کو نبی کی صحبت کے لیے اللہ نے اختیار کیا، ان کا فہم چھوڑے گا مسلمان، اور ان کا منہج چھوڑے گا کتاب و سنت کے سمجھنے میں، اور کوئی اور راستہ اپنائے گا، اللہ اسی پر لگا دے گا یہاں تک کہ مر جائے گا، جہنم کی آگ میں چلا جائے گا۔ یہ وعید ہے ان لوگوں کے لیے جو قرآن و حدیث کو صحابہ کے جیسے نہیں سمجھتے ہیں۔ تیسری آیت برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین تبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وعد لهم جنات الى آخر الآیہ۔ اللہ تبارک و تعالی اس تیسری آیت کریمہ میں ارشاد فرماتا ہے پہلے ایمان والے لوگ، آگے بڑھنے والے ایمان میں، مہاجرین میں سے، انصار میں سے، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی اچھے طریقے سے پیروی کی، فالو کیا، اللہ ان تینوں سے راضی ہے اور یہ لوگ اللہ سے خوش ہیں۔ اللہ نے ان لوگوں کے لیے ایسے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاتی ہیں، نہریں بہتی ہیں، جس میں یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ غور کریں آیت کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ تین لوگوں کے بارے میں بتا رہا ہے۔ دو لوگ وہ جو صحابہ ہیں، مہاجرین اور انصار۔ معلوم ہے سب کو مہاجر کس کو کہتے ہیں، بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مہاجر مکہ اور انصار مدینہ کے صحابہ۔ اللہ کہہ رہا ہے جو لوگ پہلے اسلام لائے، آگے بڑھے، مہاجرین میں سے،
جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وغیرہ ہیں، انصار میں سے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ وغیرہ، اور تیسرے دونوں میں تو ہم ہرگز نہیں آ سکتے، صحابہ کے بعد کا آدمی ان دونوں میں نہیں آ سکتا، کیونکہ مہاجرین اور انصار یہ صحابہ کی تو جماعتیں تھیں، ٹھیک ہے۔ والذین اتبعوہم بإحسان، اللہ کہہ رہا ہے اور ان کی پیروی ان کے بعد جنہوں نے اچھے طریقے سے کی، ان کی پیروی مہاجرین اور انصار کی، یعنی صحابہ کے طریقے سے رہے وہ، قرآن کی آیتوں سے دلیل لینے کے لیے، تفسیر میں یا احادیث کا مفہوم سمجھنے میں کیوں نہ ہو، دین پر عمل کرنے میں، اعتقاد میں، عمل میں، ہر چیز میں ان لوگوں نے ان صحابہ اکرام کی پیروی کی، ٹھیک ہے۔ تو کیا فائدہ؟ اللہ کی رضا، اللہ ان سے راضی، اللہ ان سے راضی، رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی۔ ہم سمجھتے ہیں نا کہ رضی اللہ عنہ خاص ہے صحابی کے لیے، صحابہ کے لیے یہ خاص ہے، لیکن یہ دعا اور اللہ رب العالمین کی رضا، اللہ کی خوشنودی ہر اس قیامت تک آنے والے مسلمان کو مل سکتی ہے جس نے کتاب و سنت کو سمجھنے کے لیے صحابہ کا فہم لیا، کتاب و سنت پر عمل کرنے کے لیے صحابہ کا منہج اختیار کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان کرتا ہے رضی اللہ عنہم، ان تینوں قسم کے لوگوں سے اللہ راضی ہے، ایک مہاجرین، دوسرے انصار، تیسرے میں ہم اپنے آپ کو شامل کر سکتے ہیں۔ قیامت تک آنے والا ہر مسلمان اس تیسری جماعت میں اپنے آپ کو، جماعت مطلب الگ نہیں ہے، بات سمجھانے کے لیے جماعت کا لفظ استعمال کیا جا رہا ہے، ان تیسری قسم کے لوگوں میں اپنے آپ کو شامل کر سکتا ہے، کیونکہ وہ آج کوئی بھی صحابی نہیں ہے، نہ قیامت تک کوئی صحابی آ سکتا ہے۔ سب کو معلوم ہے صحابی کا ڈیفینیشن کیا ہے، صحابی کس انسان کو کہتے ہیں۔ تو والذین اتبعوہم بإحسان، جنہوں نے ان کی اچھی طریقے سے پیروی کی، اچھے طریقے سے ان کے راستے پر عمل کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان تینوں قسم کے لوگوں سے راضی ہے، نہ صرف راضی ہے، نہ صرف خوش ہے، بلکہ ان کے لیے اللہ نے ایسی جنتیں تیار کی ہیں کہ جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، اور اتنا ہی نہیں بلکہ ان جنتوں میں ان کو ہمیشہ کے لیے رکھا جائے گا۔ کیا سمجھ میں یہ بات؟ 3 آیتیں پڑھی گئیں قرآن مجید کی، ایک آیت کافی، تینوں آیتوں میں مطلب ایک ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم کو ہدایت ملے، صراط مستقیم، اور قرآن میں سورہ فاتحہ میں معلوم ہے اہدنا الصراط المستقیم موجود ہے آیت، اور ہم روزانہ ہر نماز میں، نہ صرف ہم بلکہ دنیا کا ہر مسلمان اپنی نماز میں، چاہے وہ جماعت کے ساتھ والی نماز میں ہو یا سنت، بہرحال پڑھتا ہے، سب یہ دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سیدھا راستہ دکھا، اللہ صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ان کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام کیا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ مغضوب علیہ یہود ولا الضالین نصارہ، ان کا راستہ نہیں، بلکہ اللہ انعام یافتہ لو۔ تو یہ جو اللہ سے مانگ رہے ہیں ہم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی آیت جو میں نے پیش کی سورہ بقرہ کی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان کی ہے، یاد ہے آپ کو انشاءاللہ، کہ تم اگر صحابہ کے جیسے ایمان لاؤ گے تو ہدایت پر آؤ گے، منہج صحابہ کا اپناؤ گے تو ہدایت جس کو مانگتے ہو تم نمازوں میں، یہ تم کو نصیب ہوگی۔ اور دوسری بات جو معلوم ہوئی دوسری آیت سے، کہ اگر صحابہ کا منہج اختیار کریں گے تو جہنم سے بچ جائیں گے، جہنم سے، گمراہی سے، جہنم کو ٹھکانہ بنانے سے اپنے آپ کو دور کر سکیں گے۔ اگر صحابہ کا منہج چھوڑیں گے، کوئی اور منہج اختیار کریں گے، تو ایسی صورت میں پھر جہنم ہمارا ٹھکانہ ہوگی۔ اور تیسری آیت سے جو فائدہ ہم کو ملتا ہے، صحابہ کا منہج اختیار کرنا، صحابہ کے طریقے سے قرآن و حدیث کو سمجھنے کا فائدہ یہ ہوگا، اللہ کی رضا مل جائے گی، اور مرنے کے بعد جنت ملے گی جس میں ہم ہمیشہ رہیں۔ اور اگر اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہم اٹھائیں تو بہت ساری ایسی حدیثیں ہیں جس میں یہ دلیل ہے کہ صحابہ کے نقش قدم پر چلو، صحابہ کا منہج اختیار کرو۔ میں 2 حدیثیں آپ کے سامنے بطور دلیل پیش کروں تاکہ مسئلہ سمجھ میں آئے۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، یہ بھی جانتے ہیں حدیث آپ لوگ انشاءاللہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا کہ پہلے کی جو قومیں تھیں یہود و نصارہ 72 فرقوں میں بٹ گئیں، میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی۔ یہ مشہور حدیث ہے، بہت زیادہ بیان کی جاتی ہے، تھوڑا سمجھیں گے اس حدیث کو آج۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ستفترق امتی علی 73، میری امت 73 فرقوں میں، جماعتوں میں بٹ جائے گی، کلھا فی النار الا واحدہ، سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے۔ اب وہ ایک کو گھسیٹ کر سب لاتے ہیں، ہم جائیں، وہ ایک ہم ہیں، یہ کہتا ہے میں ناجی ہوں، وہ کہتا ہے میں ناجی ہوں، وہ جو ایک ہے نا وہ ہم لوگ ہیں۔ آپ لوگ کہاں ہیں؟ کتنے ہیں؟ 100، ہم لوگ 1000 ہیں۔ تم لوگ کتنے ہیں؟ تمہارا عمل کیا ہے؟ تم لوگ کیا ہو؟ ٹھیک ہے،
ذرا